امام حسین علیہ السلام پہ رونے کی جو ہے نا اس کو وہ تو سر آپ نے بتایا تھا گریا کرنا نا، وہ میرا جب ایڈریس ہو گیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ میں آپ بتا دیتا ہوں بھائی، آپ سوال آپ ماتم کرنا، چھرا سینہ کو بھی کرنا. جی جی، یہ فرمایا کہ جو بھی شخص حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کرے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اظہار کیا ہے؟ اظہار تعجب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جائیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا، وہ ظلم ہے. لیکن تفضل وہ اللہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اللہ ظلم نہیں کر سکتا. ایک بے گناہ شخص کو جہنم لے کے جائے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جہنم لے کے جائے، شیطان کو جنت لے کے جائے، ٹھیک ہے نہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک گناہگار کو کسی وجہ سے وہ معاف کر دے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، یا کسی اور، اس نے والدین کی خدمت کی ہے، بہت گناہگار آدمی ہے لیکن اس نے والدین کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معاف کر دے تو اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے خود، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے، ملاحظہ کریں. میں آپ کو کچھ حوالہ جات دکھا دیتا ہوں. چل کون سی چل نمبر 4، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 464 ہے، حدیث نمبر ہے 15205. 15205 میں من اکل طعاما، یا سہل بن معاذ بن انس الجہنی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے ثم قال الحمد للہ الذي اطعمني هذا ورزقني من غیر حول مني ولا قوة، جو شخص یہ کھانا کھا کے یہ کہہ دے الحمدللہ، یہ بقیہ دعا جو ہے ایک سطر سے بھی کم ہے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ایک حدیث، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی شخص وہ یہ ایک عام سا جملہ ہے بھائی الحمدللہ کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں آپ کے لیے ایک مزید حدیث دکھا دوں. یہ مسند احمد بن حنبل ہے. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو پڑھتا تو اتنے سال گھوڑا دوڑائے تو وہ جنت اس کو. بالکل. جزء سادس، یہ جزء نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 250. اس طرح کی روایت بہت ہیں. بھلے من صلی سجدتین لا یسہو فیہما، جو نماز کے 2 سجدے بجا لائے، اس میں کوئی سہو نہ کرے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. اس طرح کے حدیث بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ اگر گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت لے کے جاتا ہے کسی بہانے سے. تو یہ لیکن امام حسین علیہ السلام کے متعلق، گریہ کے متعلق جتنی تاکید ہے اور اس میں جتنا ثواب بیان کیا اہل بیت علیہ السلام نے، یہ بہت زیادہ ہے. یعنی اس میں شک، وہ حوالہ ہے تو آپ کی ذہن میں نظر میں وہ بے شمار ہے نا. وہ محرم سے پہلے میرے آپ جائیں نا ادھر، میرے تقریرات کو ادھر میں نے بہت بیان کیا. اب اور اچھا، ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ سیاسی سوالات اتنے نہیں تو انہوں نے پاس کیے تو وہ ہم بھی کہتے ہیں چلو اس کو چھوڑیں. انہوں نے حدیث الاشباح کا ذکر کیا تھا نا، کہ من اراد ان ينظر، کہ جو آدم علیہ السلام کو دیکھے، کیا لفظ کیا تھا اس کے، میں لفظ اس کو سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے، حضرت علی آتے دکھائی دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو آدم کو اپنی خلقت میں، نوح کو اپنی حکمت میں اور ابراہیم کو اپنے حلم میں دیکھنا ہو تو علی علیہ السلام کو دیکھنا. یہ مسلم اور بخاری اور باقی صحیح 6 میں ہے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر. بخاری اور مسلم کے استاد احمد بن حنبل کے استاد عبد الرزاق نے روایت کی ہے بخاری اور مسلم کے شرط پہ صحیح سند کے ساتھ. یہ کس کتاب میں؟ یہ کتاب ہے معجم الادباء، یاقوت حموی کا ہے. یاقوت حموی خود شیعہ نہیں تھا، یاقوت حموی خود امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، ناصبی تھا. یہ کتاب وفیات الاعیان و انباء و ابناء الزمان ابن خلکان کی ہے، جلد نمبر 6. اور یہ ابن خلکان خود بھی ناصبی، مزے کی بات ہے. اچھا، اس نے اس ناصبی یاقوت الحموی کے متعلق اس کے زندگی نامے میں لکھتے ہیں وَكَانَ مُتَعَصِّبًا عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ، اور یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن تھے. پھر اس کا واقعہ سناتا ہے کہ شام میں اس کی وہ لڑائی ہو گئی ہے، وہاں پہ مناظرہ ہوا تھا اس کا، تو اس نے امام علی علیہ السلام کے متعلق غلط جملے بولے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کو بھاگنا پڑا، اور ایسا بھاگنا پڑا کہ اس کو جان کا خطرہ ہو گیا تھا. پھر یہ عراق بھی نہیں آیا،
بغداد میں بھی ڈرتا، تو سیدھا چلا گیا کہاں پہ؟ چلا گیا مرو کی طرف، اور مرو میں کچھ سال بعد پھر چلا گیا، وہاں سے چلا گیا خوارزم، یعنی موجودہ جو قرغیزستان ہے، قزاقستان ہے، وہاں چلا گیا تھا، وہاں پہ بہت عرصے رہا تھا یہ. پھر وہاں پہ تاتار نے جب حملہ کیا تھا وہاں پہ بھاگ کے واپس آیا تھا. اچھا، اس کی کتاب معجم الادبا، ارشاد العریب فی الی معرفت الادیب، وہ یہ بڑا فاضل آدمی ہے، بہت ہی ادب میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. یاقوت الحموی کی جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 2336 میں محمد ابن احمد ابن عبید اللہ الکاتب المعروف ابن المفجع، ثعلب کا جو ساتھی تھا، اس کے ایک بہت بڑا ادیب ہے، اس کے زندگی نامے کو بیان کرتا ہے اس کے متعلق. پھر اس کے سوانح حیات میں کہتا ہے کہ اس کا ایک قصیدہ ہے، وَلَهُ قَصِيدَةُ ذَاتِ الْأَشْبَاهِ، وَلَهُ قَصِيدَةُ ذَاتُ الْأَشْبَاهِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ الْأَشْبَاهِ لِقَصْدِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي، کہتے ہیں اس کا قصیدہ ذات الاشباہ اس لیے کیا کہ اس میں شباہت کا ذکر ہے. کس شباہت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں وہ حدیث جو عبد الرزاق نے معمر سے، زہری سے، سعید بن المسیب سے، ابو ہریرہ سے روایت کیا. عبد الرزاق نے معمر سے، زہری سے، سعید بن المسیب، ابو ہریرہ سے. یہ سند بخاری کی سند ہے. میں آپ کو بخاری کی یہ سند آپ کو دکھا دوں پہلے، پھر چلتے ہیں آگے. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 4، اور یہ بہت زیادہ ہے یہ سند بخاری میں، مسلم میں وہ نہایت اعلیٰ سند ہے. عبد الرزاق معمر عن سعید بن المسیب عن صحابی ما عن ابی ہریرہ مثلا. یہ سب فاضل ترین تابعین ہیں جو کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں. اچھا، عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ. اچھا، خبر کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے، عبد الرزاق نے معمر سے، زہری سے، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو فی محفل من اصحابہ، وہ صحابہ کے ایک محفل میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تنظروا الی آدم فی علمہ، اگر تم دیکھو آدم کو اس کے علم میں، ونوح فی ہمہ، اور نوح کو اس کے ہم میں، یا یہ فہم ہو سکتا ہے یا ہمت ہو سکتا ہے، وابراہیم فی خلقہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اخلاق میں، وموسیٰ فی مناجات، موسیٰ اس کی مناجات میں، وعیسیٰ فی سنہ، فی سنہ، عیسیٰ اس کی سنت میں، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی ہدی و حلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت اور اس کے حلم میں. فانظروا الی ھذا المقبل، تو دیکھو اس نوجوان کی طرف جو آ رہے ہیں، فتطاول الناس، لوگوں نے گردن اٹھا کے دیکھا، فاذا هو علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اچھا، اور یہ حدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، اور اکابر جماعت مخالفین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا. اگر میں چاہوں تو دیکھیں، عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، انس نے روایت کیا، ابو حمران نے روایت کیا، اور بھی ابھی جو ابو ہریرہ، یہ 4 صحابی ہو گئے، ابو ہریرہ، اور بھی بہت سارے صحابہ نے روایت کی مختلف کتابوں میں، یہ حدیث موجود ہے. لیکن یہ سند جو میں نے دکھائی، یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے، کہ جو صفات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام متفرق تھے، ان میں امیر المومنین علیہ السلام میں جمع تھے وہ سب. اور اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ آپ کو سلامتی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ان کا نفسی، تو یہ تو ان کے سارے انبیاء پہ برتری کو ثابت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور مزید سوال آپ سوچ لیں کون سے سوال آپ کے سے رہ گئے؟ میرے ساتھ سے میں نے